بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کو رازق کہہ کر آواز دیں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک جوانی برقرار رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ کھانے کے بعد سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ خود کو قصوروار ٹھہرانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ ڈپریشن اور مایوسی سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا جگر کو کمزور کرتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ یادداشت کی کمزوری کا میٹھا علاج۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر تازہ جلیبیاں کھائیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ جو روزانہ کھیرا استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات کے لیے 7 عدد چھوارے اور 5 ماشے پسی ہوئی سونڈ دودھ میں جوش دے کر نہار منہ پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوگا جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیا جائے تو بغلوں سے بو نہیں آئے گی۔ ابلے ہوئے چاول کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل گردن کی پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ پسا ہوا ادرک یا لہسن زیادہ دن تک محفوظ کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل ملا دیں۔ نیمبو پیشانی پر ملنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مچھر بچوں کے قریب نہ آئیں تو تھوڑی سی ہینگ کسی کپڑے میں باندھ کر بچوں کے پاؤں یا ٹانگ پر باندھ دیں، اس سے مچھر مکھی قریب نہیں آئیں گے۔ ہاتھ پاؤں کے سن ہو جانے کا مسئلہ ہو، روزانہ آدھا لیمبو کا رس 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر 40 دن تک پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھائے جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پی لیں۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے، موٹاپا آ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پیا کریں۔ پیشاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جائے گا۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصلی بادام روغن نیم گرم کانوں میں ڈالنے سے کان کا بہرا پن محفوظ رکھتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو، مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بھنڈی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ شملہ مرچ کینسر سے بچاتی ہے، دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ ایلو ویرا گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس کسی کو بے خوابی یا ٹینشن کا مرض ہو، اسے چاہیے وہ ادویات کی بجائے صرف خالص شہد کا استعمال کرے۔ ہری سبزیاں مثلاً مولی، پالک اور مٹر کھانے سے ڈپریشن دور بھگایا جا سکتا ہے۔ سنگ مرمر کے فرش کو چمکانے کے لیے لیمبو کاٹ کر فرش پر ملنے سے فرش کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور وہ چمکنے لگے گا۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے، تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبانا بہت فائدہ مند ہے۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلد بوڑھے ہو جاؤ گے۔ بلیچ کرنے کا آسان طریقہ۔ املی کا زبردست بلیچ، جس سے آپ کے چہرے کو نہ کوئی نقصان ہوگا نہ کوئی جلن، بلکہ بغیر کیمیکل کے ایسا قدرتی بلیچ جس کا رزلٹ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ املی کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، اس کا گودا نکال لیں، چھلکے اور بیج نکال کر علیحدہ کر لیں۔ اس پانی میں 1 لیمبو اور 1 چمچ شہد اچھی طرح مکس کریں۔ پیسٹ کو چہرے پر اچھی طرح لگائیں، 3 منٹ کے بعد چھوڑ دیں۔ چہرے کو پانی سے دھوئیں، اڑکے گلاب کا سپرے کریں۔ چہرے سے گندگی، داغ دھبے، دانے ٹھیک ہو جائیں گے یہ اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔
اگر آپ گردن کے کالے پن سے پریشان ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نسخے کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ ایک پیالے میں نیم گرم پانی لیں، اس پانی میں تولیہ ڈال کر اچھی طرح نچوڑ لیں اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصے پر آرام سے کچھ دیر ملتے رہیں، یعنی ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ بدن صاف اور خوبصورت ہو جائے گا۔ گاڑی کی سطح پر خراشی آ جائیں تو ایک کپڑے کو ناریل کے تیل میں بھگو کر گاڑی پر اچھی طرح پھیریں۔ اس طرح خراشیں زیادہ واضح نہیں ہوں گی۔ آپ چاہیں تو ٹوتھ پیسٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو روزانہ سونے سے پہلے انگلی کی مدد سے شہد کی ایک تہہ اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ صبح اٹھ کر ہونٹ دھو لیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے ہی آپ کو ہونٹوں کی رنگت واضح تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کے ہونٹ گلابی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1 تولہ املی، 1 چمچ گلقند رات کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر صبح نہار منہ پئیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت مجرب اور تیز نسخہ ہے۔ خون کی کمی کے لیے لاجواب نسخہ۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی، حسب ذائقہ چینی گرم کر کے ٹھنڈا کریں، پھر اس کا جوس بنا کر پئیں، کبھی خون کی کمی نہیں ہوگی۔ مالٹے کے چھلکے اور انڈے کی زردی دونوں کو مکس کر کے رات سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ یہ عمل کوئی 5 منٹ تک جاری رکھیں۔ چند دن کے استعمال سے آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، یعنی اس سے گرمی نکلتی محسوس ہو، تو 6 عدد مالٹے رات کو چھیل کر اس پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھیے۔ صبح نہار منہ کھانے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ صبح، دوپہر اور شام بڑی الائچی کے 3 دانے چبا کر کھا لیا کریں۔ تیسرے ہی دن پیٹ کی گیس ایسے غائب ہو جائے گی جیسی تھی ہی نہیں۔ پرانے سے پرانی گیس کے مریضوں کو 3 دن میں آرام آ جاتا ہے۔ پیشاب بار بار آئے تو کالے تل، اجوائن، گڑ ہم وزن مکس کر لیں۔ پیس کر سوتے وقت تقریباً 6 گرام کھائیں۔ پیشاب کی جلن رک رک کر پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے، اور وہ پھل ہے پیپلیوں کا پھل، جو کہ صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اگر سانس کا مسئلہ ہو، گنے کا رس پینے سے سانس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مولی کے پتے چبانے سے پتے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے کمزور ہوں، بچوں کو دودھ میں سنترے کا رس ملا کر پلائیں، بچے طاقتور ہو جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کلونجی پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ کینسر کے مرض میں اسٹرابیری کا جوس پینا بے حد فائدہ مند ہے۔ ککڑ کی لکڑی کا دھواں سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد کا مسئلہ ہو تو خشک میوہ جات کھا لیا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زبان پر لہسن لگانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی نیم کے درخت کا پتا چہرے پر رگڑو، 90 سال تک چہرے پر دانے اور دبے نہیں آئیں گے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پینے دیں، پیشاب کرنا بند ہو جائے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنبیلی کا تیل لگا لیں، جوئیں مر جائیں گی۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے پر چینی لگا کر کھانے سے ہونٹ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو، آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جب بھی وضو کرنے جائیں تو یہ سوچیں، گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ تہجد میں کی گئی دعائیں جب نصیب کے روبرو کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ہر طرف کن کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ، زارو قطار بہتے آنسو، اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ابلا ہوا انڈا کھا لو، بلڈ پریشر ٹھیک رہے گا۔ ساگودانہ کھانے سے جسم پھولتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بال گنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پائے جاتے ہیں۔ نہار منہ گنڈیریاں چوس لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سونف کھانے سے طبیعت کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کی روٹی کھایا کرو، اس سے شوگر کافی حد تک کنٹرول میں رہتی ہے۔ چہرے کی جلد لٹک جائے یا جھریاں آ جائیں، انار کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا دکھائی
دینے لگے۔ 3 چیزیں ضرور استعمال کرو، دوبارہ چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ انار کا جوس، زیتون کا تیل اور مچھلی۔ گلابی رنگ کا امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہے، سانولی عورت کھا لے، اس کا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا کریں، اس سے بدن میں میل اور بو جلدی نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے معدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگاؤ اور چند منٹ چھوڑ دو، پھر شیمپو سے بال دھو لو۔ آلو کے قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پیٹ لٹک جائے یا موٹاپا آ جائے، کھیرے کا تیل ناف میں ڈالو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ سرکہ سبزیوں اور پھلوں کے اندر کیڑوں اور کیڑے مار ادویات کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ ککڑ کی مسواک دانتوں پر رگڑنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور مسل بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے غصہ، بے چینی، دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگربتی جلا لیا کریں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے، برف والا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر سنائی دینے میں کوئی رکاوٹ ہو، کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیل میں ایک قطرہ ڈال لو۔ اگر زیتون کے تیل سے آنکھوں کا مساج کیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پئیں، معدے کی گرمی دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے، جگر کی خرابی اور نیند کی کمی کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔